الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے، جو آپ علیہ السلام کے عظیم صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون کے اندر ان کا شمار ہے، یعنی شروع میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں ایک حضرت سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات بھی ہے۔ ابھی 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 6 نمبر پر جو اسلام لانے والے تھے وہ حضرت سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ ابتدائے اسلام کے اندر ایمان لاتا تھا نا، ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی۔ پہلی مرتبہ کی ہجرت حبشہ کی طرف، پھر پتہ چلا کہ مکہ والے مسلمان ہو گیا، واپس آئے تو پھر وہ خبر جھوٹی تھی، پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو 6 نمبر پر یہ اسلام لانے والے تھے۔ تو یہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک فرد تھے، اور ان کے قبیلے کے اوپر کسی دوسرے قبیلے والوں نے حملہ کیا اور ان کو غلام بنا کر مکہ کے اندر بیچنے کے لیے آ گئے۔ مکہ کے اندر ایک عورت تھی ام انمار کے نام سے، اس نے حضرت سیدنا خباب بن عرط کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جو ہے نا ان کو اپنے پاس لے گئی اور انہیں ایک لوہے کی دکان کے اوپر رکھوا دیا کہ یہاں پر کام سیکھو۔ چند ہی دنوں کے اندر حضرت سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھے، بڑی ذہانت تھی، چونکہ ام انمار نے بہت سارے پہلے لوگوں کو دیکھا، ان میں سے ایک یہی پسند کیا انہوں نے۔ چند دن گزرے تھے کہ حضرت سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوہے کی تلواریں بنانا بھی سیکھ لی، بلکہ صرف بنانا ہی نہیں بلکہ مہارت بھی سیکھ لی، کہ مکہ کے اندر مشہور ہو گئے کہ سیدنا خباب بن عرط بڑی بہترین قسم کی تلواریں بناتے ہیں اور لوہے کا کام بڑے اچھے طریقے سے جان جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ جب کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی مالکن کو پتہ چل جاتا ہے، ام انمار کو۔ وہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتی تھی، بلکہ اس کے بھائی تھے ایک ام انمار کے، وہ ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اور حضرت خباب بن عرط کا کمال یہ تھا کہ جیسے ہی ایمان لائے اسی وقت بتا دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ان کی مالکن ان کی دکان پہ آئی اور آ کر پوچھنے لگی کہ خباب، میں تمہارے بارے میں کچھ باتیں سن رہی ہوں کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو۔ تو حضرت خباب بن عرط نے بغیر چوں چرا کیے ہوئے فرمایا کہ میں تو وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، جو عین دین ہے۔ لہذا اسی وقت وہ اس کی مالکن بھڑک اٹھتی ہے اور مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اور ام انمار کا جو بھائی تھا وہ بھی بڑا ظالم تھا، اس نے بھی اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر بڑا ظلم و ستم کیا ان کے اوپر، کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ جو ہے وہ دین اسلام کو چھوڑ دے۔ اور قربان جائے صحابہ اکرام کے اوپر کہ حضور کا جس نے بھی کلمہ پڑھا اور جس نے بھی حضور کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور ایمان لے آئے، پھر وہ جانیں دے دیا کرتے تھے لیکن حضور کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ان پیاروں میں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات برکات تھی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ہوں، حضرت عمار بن یاسر ہوں، حضرت سمیہ ہوں، حضرت بلال حبشی ہوں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ غریب صحابہ کرام تھے نا، تو انہوں نے اپنی جانوں تک دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن حضور کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ اس قدر ظلم و ستم کیا، آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک دفعہ حضرت خباب بن عرط اپنی دکان، لوہے کی دکان پر ہوتے ہیں، اور ایک لوہا فل گرم کیا ہوتا ہے، تو ان کی مالکن آتی ہے، ان کو زمین پر لٹا دیتی ہے اور اوپر وہی گرم لوہا جو ہے وہ ان کے سر پر لگاتی تھی۔ ان کو سخت تپتی ریت کے اوپر لٹا کر لوہے کی چیزیں ان کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن عرط خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا جب کہ تمہارے لیے سب سے مشکل دن کون سا، تو فرمانے لگے کہ وہ وقت تھا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میری مالکن مجھے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتی تھی اور پتھر میرے اوپر رکھ دیتی تھی،
اور لوہے کی چیزیں جو ہے وہ تپٹا کر میرے سر کے اوپر لگاتی تھی۔ حضرت خباب فرماتے تھے عمر بن خطاب سے کہ وہ دن بڑا سخت تھا، اس قدر ظلم و ستم برداشت کیا حضرت خباب بن عرت نے نا کہ ایک دن حضور جو ہے حرم کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت خباب بن عرت حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آتے ہیں بڑی تکلیف کے ساتھ، اور اپنا جسم بھی دکھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، الا تدعو لنا، حضور آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں ان ظالموں سے نجات مل جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے ان کا جملہ بولنا پسند نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ خباب بن عرت صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے آسانی والے راستے نکال دیں گے۔ اور اسی وقت جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ بھی نازل ہوئی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ بس یہ ایمان لے آئے ہیں، ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی آزمائشیں لائی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خباب یاد رکھو پہلے زمانے کے اندر بھی ایمان والے جو لوگ تھے ان کو گڑھوں کے اندر پھینک دیا جاتا تھا، ان کے سروں کے اوپر آرے چلا دیا جاتا تھا، اور ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیوں کو پھیرا جاتا تھا، ان سب کے باوجود وہ ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ خباب صبر کرو، اطمینان رکھو، میری امت پر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ایک شخص صنعاء سے سفر کرے گا اور حضرہ موت تک کا سفر کرے گا، لیکن راستے میں اسے اللہ کے سوا کسی کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے اتنا لمبا، انہیں سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی قدر ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ پھر جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آتے ہیں تو خباب بن عرت بھی مدینہ طیبہ میں آ جاتے ہیں، بدر میں تشریف لے جاتے ہیں، احد میں تشریف لے جاتے ہیں، باقی تمام مشاہدات کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ حضور دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی بڑا ان کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بھی ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور ان کے احترام کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات آپ حرم میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس خباب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس بلال بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ 2-3 غریب صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مکہ کے بڑے بڑے سردار آگے، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن آپ ان غلاموں کو یہاں سے اٹھا دیں چونکہ ہماری عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اٹھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن اتر آیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور آپ ان کو اپنے پاس سے مت اٹھائیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چاہتے ہیں، آپ کی یہ بات سنتے ہیں۔ اور یہ جو مکہ کے سردار آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ اگر آپ کی بات نہیں سنتے آپ نہ سنائیں، وما علیک الا یزکا، حضور آپ پر ضروری نہیں ہے کہ ان کا تزکیہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن حضور جو آپ کے پاس صبح شام بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، حضور آپ ان کو کبھی نہ جدا کریں اپنے سے۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے، اور سورہ عبس کی ابھی آیات مبارکہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں پھر سب سے زیادہ صحابہ کرام سے ان کی محبت آپ کے دل میں آ گئی۔ اور پھر جب یہ حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے حضرت خباب بن عرت اور حضرت بلال حبشی وغیرہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ یہ وہ پیارے اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے مجھے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اسی وجہ سے صدیق اکبر بھی ان کے ساتھ محبت کرتے۔ سیدنا عمر بن خطاب جب ان میں سے کوئی آپ کے پاس آتا تھا تو حضرت عمر اپنے ساتھ ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خباب بن عرت آتے ہیں تو حضرت عمر ان کو بالکل اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور ساتھ میں عمر فرماتے ہیں کہ یہ جگہ تمہارے لیے یا بلال کے لیے، یہ وہ ہستیاں جن کو میں اپنے ساتھ بٹاتا ہوں اور اپنے سے زیادہ ان کی اہمیت اور ان کو عزت دیتا ہوں۔
ایک مرتبہ سیدنا خباب بن عرت سے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ خباب بتاؤ تمہارے لیے سب سے مشکل وقت کون سا آیا تھا زندگی میں؟ چونکہ سب صحابہ کرام کو پتا تھا کہ خباب بن عرت جو ہے یہ ابتدا کے اندر اسلام لائے ہیں، اور ابتدا کے اندر جو اسلام لانے والے ہیں اللہ کے ہاں بھی ان کا بڑا مرتبہ ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی ان کا بڑا مرتبہ، اور صحابہ کرام کے ہاں بھی ان کا بڑا مرتبہ ہوا کہ انہوں نے بڑے ظلم و ستم برداشت کیے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا عمار بن یاسر ہو، حضرت یاسر ہو، حضرت سمیہ ہو، حضرت بلال حبشی ہو، حضرت خباب ہو، یہ وہ شخصیات تھی جو ابتدا کے اندر اسلام لانے والی تھی، اور بڑی ظلم و ستم پھر ان کے اوپر کیا گیا جی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے ان سے فرمایا کہ خباب بتاؤ تمہاری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ فرمانے لگے کہ عمر بس آپ رہنے دیں۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ بتاؤ خباب کون سا دن مشکل آیا؟ تو سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم سے کرتا مبارک اتار دیا۔ کرتا جب اتارا تو حضرت عمر بن خطاب ان کا جسم دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب اس پر تو بہت زیادہ زخم نظر آ رہے ہیں، ان کا اثرات نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خباب بن عرت نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، جس وقت میں کلمہ پڑھ کر ایمان لایا تھا تو میری جو مالکن تھی اس نے ایک دن کیا کیا کہ میں لوہے والی دکان پر کام کر رہا تھا، وہ آ جاتی ہے اور اس نے چند اوباش قسم کے لڑکوں کو تیار کیا ہوا تو انہوں نے گرم آگ کے کوئلے جو ہے وہ بکھیرے ہوئے تھے، اور مجھے مالکن نے پکڑ کر ان کے اوپر اٹوا دیا اور میرے اوپر پتھر رکھ دیے، اور تپتا ہوا لوہا بھی میرے جسم پر لگایا کرتی تھی، اور میرے جسم کی چربی سے جو ہے وہ کوئلے بجھتے تھے۔ فرمانے لگے کہ وہ دن میری زندگی کا بہت مشکل ترین دن تھا جو میں نے برداشت کیا۔ حضرت سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری زندگی زہد اور تقوی کے اندر گزارا کرتے تھے۔ ام انمار جو آپ کی مالکن تھی نا، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دیا کرتی تھی۔ خیر سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جب تکلیف حد سے زیادہ وہ دیتی ہے نا تو پھر ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی سکون عطا فرمانا۔ اور مظلوم کی بد دعا کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو سیدنا خباب نے پھر اپنی مالکن کو بد دعا دی تھی، اور بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کی زندگی کے اندر ہی ان کے جسم پر کوئی ایسا درد شروع ہو گیا کہ جس کی درد ختم نہیں ہوتی تھی۔ بڑے اطباء سے علاج کروایا لیکن جسم کا درد ختم نہیں ہوتا تھا ام انمار کا، تا وقت کہ ایک ڈاکٹر ملا اور ایک طب ملا تو اس نے کہا جی گرم لوہا کر کے نا اس کے سر کے اوپر لگاؤ، اس سے پھر اس کی درد کم ہوتی تھی، اور پھر اسی عالم کے اندر جو وہ دنیا سے چلے جاتی ہے۔ یہ حضرت سیدنا خباب بن عرت کی بد دعا تھی۔ حضرت سیدنا خباب بن عرت کا جب 73 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ مرض الموت میں ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس صحابہ کرام اور تابعین زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ خباب خیریت ہے، کس بات پہ روتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میرے سے پہلے والے لوگ تو بڑا اجر لے کر چلے گئے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کی عاجزی دیکھے جی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ دیکھو میری پتہ نہیں کب روح پرواز کر دے، فلاں جگہ پر میری کپڑے کے اندر نا کافی درہم پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے نکال لو اور سارے کے سارے غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ یہ سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔